أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت یعنی جماع نہ کرو۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ، اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ تم مجھ سے جا کر ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ پچھلے رکوع میں مختلف مسائل کے ذکر تھا اور سوالات کے جوابات تھے، اور پھر آخر میں مومن مرد کا مشرک عورت کے ساتھ اور مومن عورت کا مشرک مرد کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا گیا، اور ان تمام ناپاک افعال سے منع کیا گیا۔ تو نکاحی کے ضمن میں عورتوں کے ایام ماہواری حیض کے دنوں کا سوال پیدا ہوا، تو اس آیت میں اس کے متعلق بتایا گیا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے مخصوص خون 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم حیض کا خون ہے، جو تندرست عورت کے رحم سے ہر ماہ چند دن تک خارج ہوتا ہے، اور اس کا اخراج اور اس کا نکلنا لازمی ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ خون بند ہو جائے تو عورت طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ گویا یہ خون جو ہے، یہ حیض کا خون، یہ عورت کی تندرستی کی علامت ہے، اور جب تک یہ عورت بالغ نہیں ہوتی یہ خون شروع نہیں ہوتا، اور یہ عورت کے بالغ ہونے کی بھی نشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح شادی کے بعد جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو یہی خون بچے کی خوراک بنتا ہے، لہذا حمل کے دوران بھی خارج نہیں ہوتا یہ خون۔ اور پھر اسی طرح جب عورت بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہے، تقریباً 50 سال کی عمر میں جا کر یا اس کے بعد، مختلف ہو سکتی ہے یہ عمر، آگے پیچھے کچھ تھوڑی بہت، یہ خون ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ جب آپ کا قافلہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچا، اس جگہ کا نام صرف جگہ کا نام ہے، وہاں پر پہنچا تو سیدنا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ دن شروع ہو گئے،
ایام حج قریب تھے اور آپ کو خدشہ پیدا ہوا کہ اس حالت کی وجہ سے وہ حج سے محروم نہ ہو جائیں، تو لہٰذا غم کی وجہ سے رونے لگی۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ ایک فطری چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے۔ فرمایا تم حج کے ضائع ہونے کی فکر نہ کرو، تم احرام باندھ لو، حج کے تمام ارکان ادا کرو سوائے اس کے کہ طواف کو مؤخر کر دو، کیونکہ اس کے لیے مسجد حرام میں جانا ضروری ہے اور وہاں ایسی حالت میں نہیں جا سکتی۔ تو بہرحال پہلا خون جو ہے جو عورت کے ساتھ مخصوص ہے وہ ہے حیض کا خون، اور دوسرا خون جو مختص ہے عورت کے ساتھ وہ ہے نفاس کا خون۔ یہ بچے کی پیدائش کے دوران، زچگی کے دوران آتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے بعد کم و بیش 40 روز تک رہتا ہے، یعنی کم از کم زیادہ سے زیادہ یہ 40 دن تک رہتا ہے۔ کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے، 3 دن بھی ہو سکتا ہے، 10 دن بھی ہو سکتا ہے، 50 دن بھی ہو سکتا ہے، معذرت 40 سے کم یعنی کتنے دن بھی ہو سکتے۔ اس میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ ایک تو 40 دن کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس میں شمار نہیں کیا جاتا، اور پھر اگر یہ خون مثلا 20 دن کے بعد بند ہو جاتا ہے، 30 دن کے بعد بند ہو جاتا ہے، اب یہ نہیں کہ 40 دن تک انتظار کیا جائے گا اور کوئی نماز نہیں ہے، کچھ غسل نہیں ہے، نہیں، اگر 20 دن کے بعد یہ خون بند ہو جاتا ہے تو وہ عورت پاک ہوگی، اب وہ غسل کر کے اپنی نماز وغیرہ کرے گی۔ اور تیسری قسم کا خون جو ہے وہ استحاضہ کہلاتا ہے، یہ بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ عام طور پر عورت کے رحم میں کوئی باریک سی رگ پھٹنے سے یہ خون نکلتا ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ اور ویسے حیض کی جو کم از کم مدت ہے وہ 3 دن ہے، یعنی 3 دن سے کم اگر خون آ گیا، 1 دن آ کر بند ہو گیا، 2 دن آ کر بند ہو گیا اور پھر اس کے بعد نہیں آ رہا تو یہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کا خون 10 دن کے بعد بھی جاری رہتا ہے تو 10 دن جو ہے وہ حیض شمار ہوں گے، یعنی اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، 10 دن سے زیادہ حیض کا خون نہیں ہوتا، اس کے بعد جو خون ہوگا وہ استحاضہ کا خون ہوگا۔ اصل میں اس مسئلے میں دیگر مذاہب میں بڑی افراد و تفرید پائی جاتی تھی۔ مثلا عیسائی جو تھے وہ حیض کی حالت میں عورتوں سے جماع کر لیتے تھے، اور اس کے برخلاف یہودی، مجوس اور ہندو مت والے وہ حائضہ عورت سے، حیض والی عورت سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ اسے گھر سے نکال دیتے تھے، نہ وہ کس چیز کو ہاتھ لگا سکتی، نہ کھانا پکا سکتی، بلکہ یہودیوں کی جو خود ساختہ تورات ہے، ایک تو تورات وہ ہے نا جو اللہ نے نازل کی، وہ نہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے بنا لی تھی، اس میں یہ موجود ہے کہ اگر حائضہ عورت کسی شخص کے کپڑے کو ہاتھ لگا دے تو وہ شخص 24 گھنٹے کے لیے ناپاک ہو جائے گا، اور جو کوئی ایسے کپڑے کو دھوئے گا وہ بھی پورے دن کے لیے پلید ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ جی مسئلہ ہے ان کا۔ تو بہرحال یعنی افراد و تفرید تھا کہ عیسائی تو جماع بھی کر لیتے تھے، اس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور یہود اور ہندو مت والے، آج کل بھی کچھ مذاہب ایسے ہیں، یہ جو کلاش وغیرہ اس طرح کے بارے میں سنا ہے کہ یہ لوگ جو ہے حیض والی عورت کو، یعنی اب تو آہستہ آہستہ چونکہ تعلیم عام ہو رہی ہے، بہت سی چیزیں آ رہی ہیں تو اب اتنی چیزیں نہیں رہی، لیکن بہرحال بہت سے مذاہب میں یہ چیز تھی کہ حیض والی عورت سے سخت نفرت کی جاتی تھی، اس کا برتن الگ کر دیتے، بلکہ اس کے رہنے کی جگہ، سونے کی جگہ ہی الگ کر دیتے تھے۔ تو بہرحال اس افراد و تفرید کے اس دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حیض کے متعلق پوچھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو چنانچہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اسی سوال کے متعلق فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ پیغمبر علیہ السلام یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ آیا ان دنوں میں عورت کے قریب جانا چاہیے یا نہیں، یا اس سے تعلق بالکل ہی قطع کر لینا چاہیے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قل، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، ہوا اذن، یہ حیض یہ گندگی ہے۔ حیض اصل میں اس گندگی، اذن اصل میں اس گندگی کو کہتے ہیں جو تکلیف دہ ہو، یعنی یہ سخت ناپاکی کی حالت ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہٰذا حیض کی حالت میں عورت کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جاؤ کہ کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ ان ایام میں مباشرت کرنا حرام ہے، صحبت کرنا حرام ہے۔ اس وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حیض کی حالت میں عورت سے جماع کرتا ہے، صحبت کرتا ہے اور اسے حلال بھی جانتا ہے، اسے حلال بھی سمجھتا ہے، تو وہ تو ہو گیا کافر، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے قطعی حکم کو، جو بالکل قطعی حکم ہے، اللہ نے منع کیا ہوا ہے، اس کو توڑ دیا ہے۔ لیکن اگر کبھی نفسانی اور شیطانی غلبہ سے یہ کام کیا ہے، گناہ سمجھتا ہے، اسے غلط سمجھتا ہے، لیکن انسان ہے، غلطی سے اگر ایسا ہو گیا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسی غلطی کرنے والے کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرے اور 1 دینار یا نصف دینار یعنی کچھ صدقہ بھی کر دے۔ اور ویسے طبی لحاظ سے بھی حیض کے دوران جماع کرنا یہ میاں بیوی کے لیے سخت مضر ہے، اور بعض اوقات بدبودار بھی ہو جاتا ہے، اور یہ خون جو ہے بدبودار بھی ہو جاتا ہے، اس کی رنگت جو ہے بسا اوقات سیاہی مائل یا مٹیالی ہوتی ہے، لہٰذا اس حالت میں عورت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن یہودیوں کی طرح بھی نہیں ہے کہ عورت کو بالکل ہی گھر سے الگ کر دیا جائے کہ کسی چیز کو ہاتھ بھی نہ لگائے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت میں عورتوں سے الگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے صحبت نہ کرو، ان سے مباشرت نہ کرو۔ اس کے علاوہ عورتیں کھانا پکا سکتی ہیں، تم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہو، ایک چارپائی پر لیٹ سکتے ہیں، اور اسی طرح عورت دوسری خدمات لے سکتی ہے۔ صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک، ناف سے لے کر عورت کے گھٹنے تک کے حصے کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی بغیر کپڑے کے ہاتھ نہ لگائے اور نہ دیکھ سکتے ہو، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حیض کی حالت میں ام المومنین حضور علیہ السلام کا سر مبارک دھو ڈالتی تھی اور سارے کام کرتی تھی۔ بہرحال اسلام نے اس معاملے میں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے بہتر اور درمیانہ راستے اختیار کیا، اور حیض والی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کے لیے نماز پڑھنا حرام ہے۔ اسی طرح روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے نماز کی قضا بھی نہیں ہے، یعنی جو حیض کے دنوں کی نمازیں ہیں ان کی قضا بھی نہیں ہوگی، البتہ روزے کی قضا لازم ہے۔ اور اسی طرح حائض عورت کا مسجد میں داخلہ منع ہے، اس لیے طواف بھی نہیں کر سکتی، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی کیونکہ ناپاک ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض و نفاس والی عورت، یہ جنابت والی عورت، یہ مت قرآن کو نہ چھو سکتے ہیں نہ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، یعنی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی اور زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، البتہ درود شریف پڑھ سکتی ہیں، دیگر وظائف، استغفار، بسم اللہ وغیرہ یہ چیزیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کی بعض آیات وہ ہیں جن کو بطور دعا کے، بعض آیات ہیں جو بطور دعا کے، مثلا آیت کریمہ وغیرہ ہو گئی، ان کو بطور دعا کے پڑھ سکتی ہیں، بطور تلاوت کے نہیں پڑھ سکتی۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ اچھی طرح پاکیزگی حاصل کر لیں، اچھی طرح پاک ہو جائیں، تَطَهَّرْنَ یہ مبالغہ ہے، یعنی خوب طہارت حاصل کر لیں۔ غسل جنابت کے سلسلے میں بھی یہی صیغہ استعمال ہوا، فَطَّهَّرُوا، یعنی خوب اچھی طرح غسل کیا جائے، حتیٰ کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ تو حیض و نفاس سے طہارت کا مطلب بھی یہی ہے کہ خوب اچھی طرح غسل کیا جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، لہذا خوب مل مل کر بڑے اہتمام سے غسل کرنا چاہیے۔ اور جب یہ چیز حاصل ہو جائے تو فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس جاؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی جب عورتیں صاف ہو جائیں، پاک صاف ہو جائیں، تو پھر تم مباشرت کر سکتے ہو۔ اور میں نے بتا دیا، اور اس سلسلے میں یعنی حیض کی کل مدت میں نے 10 دن بتائی تھی۔ اس سلسلے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کل مدت حیض یعنی 10 دن گزرنے کے بعد اگر کوئی شخص عورت کے غسل کیے بغیر بھی مباشرت کرے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ان 10 ایام کے اندر 7 دن بعد، 6 دن بعد، 5 دن بعد، 8 دن بعد، 9 دن بعد یہ خون بند ہو گیا، تو پھر جب تک عورت غسل نہ کر لے
یا ایک نماز کا وقت نہ گزر جائے تو مباشرت اور صحبت کرنا جائز نہیں ہوگی۔ مسئلہ سمجھ میں آگے ہوگا۔ اور فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کلکم خطاؤون، تم سب کسی نہ کسی لحاظ سے خطا کار ہو، چھوٹی موٹی غلطیاں ہر انسان سے ہی ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا کہ وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی کرنے والوں، استغفار کرنے والوں اور معافی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں اور پاکیزگی سے مراد ہر قسم کی پاکیزگی ہے، جس میں لباس، جسم، خوراک، مکان، یہاں تک کہ عقیدہ، نظریات کی پاکیزگی بھی مقصود ہے۔ اور آگے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے، عورت کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کے ہیں۔ فاتو حرثکم ان شئتم، پس جاؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو کھیتی کہہ کر اللہ تعالی نے یہ بات سمجھا دی کہ مرد کا جو نطفہ ہے وہ بمنزلہ بیج کے ہے اور اولاد بمنزلہ پیداوار کے ہے۔ جس طرح زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے اور اس سے فصل پیدا ہوتی ہے، اسی طرح مرد کا یہ قطرہ، پانی کا قطرہ، منی کا قطرہ عورت کے رحم میں جا کر بچے کی پیدائش کا سبب بنتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اولاد جبھی ہوگی جب یہ پانی کا قطرہ، یہ نطفہ اصل مقام میں جائے گا، لہذا دوسرے مقام میں مباشرت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے متعلق وعید آئی ہے، فرمایا من اتی امرأۃ فی دبرها فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس شخص نے عورت کے ساتھ پیٹھ کے راستے سے مباشرت کی، اس نے محمد کی شریعت کا انکار کر دیا، وہ باغی اور مجرم ٹھہرا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان لا شئتم سے مراد جماع کی کیفیت مراد ہے، یعنی جس طرح بھی تم پسند کرو، مثلا لیٹ کر، بیٹھ کر، کروٹ کے بل یا پیچھے سے ہو کر، مگر شرط یہ ہے کہ مقام ایک ہی ہو، دوسرے مقام کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کھیتی کے لفظ لا کر ان سب باتوں کی وضاحت فرما دی کہ جماع اور صحبت صرف ایک ہی جگہ پر جائز ہے، اس کے یعنی طریقہ تو کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، جو آپ کو پسند ہے، جس میں آپ کو آسانی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن مقام صرف اور صرف ایک ہی ہے، اس میں پخانے کے راستے سے صحبت کرنا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور فرمایا کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے لیے کچھ آگے بھی بھیجو، یعنی اگلے جہاں کے لیے بھی نیکی کی کچھ فکر کرو، نیت صحیح ہونی چاہیے، مباشرت سے مقصود صرف شہوت پوری کرنا نہ ہو، اگرچہ یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شہوت جائز جگہ پر پوری ہو رہی ہے تو اس پہ اجر بھی ملتا ہے۔ اور اسی وجہ سے فرمایا نا کہ اگر تم حرام جگہ اپنی شہوت پوری کرو تو جس طرح گناہ ہوتا ہے، اسی طرح جب حلال جگہ پر شہوت پوری کی جا رہی ہے، صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بھی یہ کام کیا جائے تو اس پر اجر ملتا ہے، اس پر ثواب ہوتا ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہونی چاہیے، اس کا اصل مقصد اولاد کی پیدائش ہونا چاہیے کہ نیک اولاد ہوگی تو وہ تمہارے پیچھے صدقہ جاریہ ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح یدعوہ لہ، نیک اولاد ہوگی تو تمہارے لیے دعا کرے گی، کہ تمہارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ میں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو کہ اس کے قانون کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھنا۔ اس نے طہارت اور مباشرت تک کے قانون واضح کر دیے، اس نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، اب ان سے روگردانی نہ کرنا۔
اور ایام حیض مباشرت سے نہ صرف اخلاق بگڑ جاتے ہیں بلکہ طرح طرح کی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یاد رکھو ایک نہ ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جب ہر شخص خود اپنے نفس سے سوال و جواب کرے گا، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی ساتھی ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، اپنی جواب دہی آپ ہی کو کرنی پڑے گی۔ اور آخری جملہ کیا فرمایا؟ وبشر المؤمنین، جو اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، پیغمبر پر ان کا ایمان ہے، احکام الہی پر یقین رکھتے ہیں، اس کے قانون کی پابندی کرتے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کے نزدیک ان کے لیے فلاح اور کامیابی کے دروازے کھلے ہیں، وہ انشاءاللہ مرتے ہی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، اس لیے انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حالت حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیں کہ وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پس تم عورتوں سے الگ رہو حالت حیض میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور دوست رکھتا ہے پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، پس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے بھیجو، یعنی آگے کے لیے بھی کچھ انتظام کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور تم جان لو کہ تم اللہ کو ملنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دیں ایمان والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔